على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم۔ حضرات، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ مفید باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ آپ حضرات اس نورانی محفل میں تشریف رکھیں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، جب تمہارے سامنے والدین میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکو، بلکہ ان سے نرم اور اچھی باتیں کہو۔ سبحان اللہ، والدین کی عظمت پر قربان جائے۔ والدین کی عظمت قرآن صاف اور کھلے لفظوں میں بیان کر رہا ہے۔ قرآن پاک نے جس رتبہ اور بلندی کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے مذہب کے علاوہ کسی بھی مذہب میں نہیں ملے گا، کسی بھی معاشرے میں نہیں ملے گا، کسی بھی سوسائٹی میں نہیں ملے گا۔ اس لیے قرآن کے ارشاد پر عمل کرو اور اپنے والدین کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کے توقیر کا خیال رکھو، انہیں تکلیف نہ دو بلکہ ان سے نرم اور اچھی باتیں کہو، پیاری پیاری بات کہو، میٹھی میٹھی بات بولو اور ان کے بات پر فوراً عمل کرو اور اطاعت و فرما برداری میں ذرہ بھر بھی کوتاہی نہ کرو، ورنہ خدائی عذاب سے بچ نہ سکو گے۔ حضرات، آئے میں آپ کو حضرت عمر کے نور نظر حضرت عبداللہ کا واقعہ سناؤ، جس میں محبت رسول کی جیتی جاگتی تصویر نظر آئے گی اور عشق رسول کا چشمہ پھوٹتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرات، ایک مرتبہ اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عبداللہ، جاؤ اپنے گھر اور اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عبداللہ پریشان ہو جاتے ہیں، کشمکش کے عالم میں حیران ہو جاتے ہیں۔ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر میرے والد گرامی نے ایسا کیوں فرمایا ہے؟ کیا میں اپنے باپ کا کہا نہیں مانتا؟ کیا میں اپنے والدہ کی بات نہیں مانتا؟ کیا میری بیوی نے والدین کی نافرمانی کی ہے؟ کیا اس نے جھگڑا اور لڑائی کیا ہے؟ کیا اس نے آج کل کے عورتوں کی طرح بدعہدی اور نافرمانی کی ہے؟ اس طرح کے سینکڑوں سوال حضرت عبداللہ بن عمر کے ذہن و دماغ میں انگڑائیاں لینے لگتی ہے۔ بلا آخر حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے والد گرامی نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کو کہا ہے، حالانکہ میری بیوی فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، ماں کی خدمت بھی کرتی ہے اور باپ کا احترام بھی۔ یا رسول اللہ، پھر بھی ابا حضور نے طلاق دینے کو کہا ہے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سرور کائنات عرض کرتے ہیں، اے عمر، تم نے اپنے بہو کو طلاق دینے کو کہا ہے، حالانکہ عبداللہ کی بیوی فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، پھر بھی ایسا کیوں؟ حضرت عمر کا پیارا سا جواب سنیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، جب سے میں نے عبداللہ کی شادی کی ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے بارگاہ میں آنا کم کر دیا ہے، حاضری دینا کم کر دیا ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آ رہا ہے میں اسے اپنے گھر کی زینت نہیں بنا سکتا۔ یا رسول اللہ، بات آپ کے محبت کی تھی، اس لیے طلاق دینے کو کہا۔ یہ سارا معاملہ سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، اے عبداللہ، تیرے والد نے طلاق دینے کو کہا ہے، طلاق کی تفصیل نہیں کی، اس لیے اپنے باپ کے ارشاد پر عمل کرو اور اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو ایک طلاق رجعی دے دو اور پھر بعد میں جا کر رجوع کر لینا۔ اس سے والد کے حکم کا احترام بھی ہو جائے گا اور بیوی بھی طلاق سے نہیں نکلے گی۔